بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید عن ابی زرعة عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان اعرابیا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ۔ ہر حدیث پاک اہم ہوتی ہے لیکن ہر حدیث کی اپنی شان ہے، تو یہ حدیث بھی آدمی کو بیان کرتے ہوئے اور توجہ کے ساتھ جو لوگ سننے والے ہوتے ہیں ان کو یہ حدیث سن کر مزہ آتا ہے۔ یہ ایسی حدیث پاک ہے۔ ویسے تو حدیث کا ذوق اور قرآن کا ذوق جن لوگوں کو ہو جاتا ہے تو ان کو مزہ ہی صرف قرآن اور حدیث میں آتا ہے۔ باقی قصے، کہانیاں، خواب، کرامتیں، کرامت برحق ہے لیکن ہر وقت اپنی کرامت تو نہ بیان کرو نا، بلکہ اللہ کا جو نیک بندہ ہوگا، ولی ہوگا، وہ اپنی کرامت بیان نہیں کرے گا بلکہ وہ چھپائے گا۔ لیکن قرآن و حدیث، اگر کسی بڑے آدمی کی بھی کوئی کرامت ہو تو قرآن و حدیث کا مقابلہ تو نہیں کر سکتی۔ اس لیے اس حدیث پاک کو آپ ذرا سنیں، بظاہر ایسے لگے گا کہ یہ تو ہم نے پہلے سنی ہوئی ہے، آخر میں جا کر وہ چیز آئے گی جو ایمان تازہ کر دیتی ہے بندے کو۔ حضرت ابو زرع رحمہ اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ان اعرابیاں، ایک دیہات کے رہنے والے صحابی، چاہے وہ صحابہ مدینے شہر کے رہنے والے ہوں اور چاہے وہ کسی دور دراز دیہات کے رہنے والے ہوں، تو ان کے تو پاؤں کو بھی زمین چوما کرتی تھی کیونکہ وہ حضور کے صحابی ہیں۔ حضور کے صحابہ کی شان کا پتہ ہے کہ حضور کے صحابہ ہیں کیا؟ اللہ نے ان کے گھوڑوں کی قسمیں قرآن میں کھائی ہیں، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ یہ اللہ نے صحابہ کے گھوڑوں کی قسمیں، اللہ اکبر، جو جہاد پر جاتے تھے۔ تو دیہات کے رہنے والے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں آئے، دعا سلام کے بعد دلنی علی عمل، آپ مجھے ایسا عمل بتائیے اذا عملتہ دخلت الجنہ، کہ جب وہ میں عمل کر لوں تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں، کیونکہ صحابہ کا مقصود جنت، اور واقعتاً یہ لوگ جنت میں صرف ہوں گے، جنت میں تو انشاءاللہ خاتمہ ایمان پر تو ہم بھی جنت میں ہوں گے، لیکن وہ صرف جنت میں نہیں ہوں گے، وہ ستاروں کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ وہ صحابہ ایسے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایسا عمل بتائیے کہ جب میں وہ کر لوں تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا۔ پہلا کام کون سا کرنا ہے؟ کہ کس کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ یہ بات آپ نے پہلے نمبر پر کیوں ارشاد فرمائی؟ اس لیے کہ باقی جتنے آگے اعمال آ رہے ہیں ان کی قبولیت اسی عقیدے پر موقوف ہے۔ اگر یہ عقیدہ صحیح ہے تو پھر تو حج بھی قبول ہے، سارے اعمال قبول ہیں۔ دوسرا کام وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، فرض نماز کو قائم کرنا، کبھی فرض نماز کو نہ چھوڑنا۔ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ مومن کو فرض نماز کبھی بھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ کہتے کیا ہے؟ پوچھو تو اخلاق کے بڑے اچھے ہوتے ہیں لوگ ماشاءاللہ، نوجوان بھی اچھے ہوتے ہیں، پوچھو تو جی نماز آپ پڑھتے ہوں گے ماشاءاللہ، تو وہ آگے سے پتہ کیا کہتے ہیں؟ بس ظہر عصر کی چھوٹ جاتی ہے باقی پڑھ لیتے ہیں، کبھی کبھی فجر کی بھی چھوٹ جاتی ہے کبھی پڑھ لیتے ہیں۔ یعنی ایسے بول رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ان کو پرواہ تک بھی نہیں ہے، حالانکہ نماز فرض ہے۔ 7 سال کی عمر ہو نماز کا ہو، اور اگر 10 سال کی عمر ہو ابھی بھی نہیں پڑھ رہا تو اس کی پٹائی کرو، اس کو نماز کی طرف لاؤ، نماز اس کو پڑھاؤ۔ فرض نماز قائم کرنا۔ نمبر 3 وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، اور جو فرض زکوٰۃ ہے اس کو بھی ادا کرنا۔ اور فرمایا وَتَصُومُ رمضان، اور رمضان المبارک جب آ جائے تو اس کے روزے رکھنا۔ حج کا ذکر نہیں کیا آپ نے۔ علماء فرماتے ہیں جس وقت وہ صحابی پوچھ رہا تھا جی تو اس وقت تک ابھی حج فرض نہیں ہوا تھا، اس لیے آپ علیہ السلام نے حج کی فرضیت کا اس حدیث پاک میں ذکر نہیں کیا۔ قال والذی نفسی بیدہ،
وہ صحابی جو دیہات کے تھے وہ سن کر کہنے لگے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ صحابہ کا کیا عقیدہ تھا؟ جان، کسی کا عقیدہ بھی نہیں تھا کہ جان شیخ عبد القادر جیلانی کے قبضے میں ہے۔ کس کے قبضے میں ہے جی بولے؟ حضرت علی المرتضیٰ بڑی حیثیت کے مالک ہیں، لیکن موت و حیات کے مالک نہیں ہیں۔ موت و حیات کے مالک صرف اور صرف اللہ ہے۔ تو صحابی کہتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ آپ علیہ السلام سے عرض کرنے لگا لا ازید علی ھذا، میں ان فرائض پر اضافہ نہیں کروں گا، ان کو پابندی سے ادا کروں گا۔ میں یہ سیدھے سادے صحابی تھے، سن کر چلے گئے۔ کتنی مختصر بات اور کتنا وقت لگا ہوگا، کتنا وقت لگا ہوگا۔ اس نے پوچھا، آپ نے بتا دیا۔ فلما ولا، جب پیٹھ پھیر کے وہ صحابی جانے لگے، چلے گئے، تو آپ علیہ السلام نے صحابہ سے کیا فرمایا؟ بس یہی وہ ٹکڑا آ رہا ہے کہ جو بہت مزہ دیتا ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ هَذَا، جس کو یہ بات اچھی لگے کہ وہ اہل جنت میں سے کسی مرد کو دنیا میں دیکھ لے تو اس کو چاہیے اس کو دیکھ لے، کہ اس جاتے ہوئے آدمی کو دیکھ لے، یہ جنتی جا رہا ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ جنت ملتی ہے نبی علیہ السلام کی اطاعت پر۔ جب حضور سے سنا تو کہنے لگے نہیں یہ حدیث مجھے کافی ہے، میں پوری عمر اس پر قائم اور دائم رہوں گا، نہ کبھی فرائض میں کمی۔ تو آپ حضرات کو یاد ہو کہ میں نے انہی دروس کے اندر یہ بات عرض کی ہے کہ نوافل اگر زیادہ بھی آپ نہ پڑھ سکیں تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن کم از کم فرائض میں سے کوئی فرض نہ چھوٹے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔